خارجی دہشت گردوں کی پاک افغان بارڈر سے در اندازی کی کوشش ناکام. ترجمان پاک فوج کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 54 دہشت گرد مارے گئے. شمالی وزیرستان میں فورسز نے در اندازی کا بروقت پتہ چلا لیا. بڑا خوارج کا لشکر جو تھا وہ ہمارے پاس انفارمیشن ملی کہ وہ پاکستان کے اندر انٹر ہوئے ہیں. حسن خیل نارتھ وزیرستان میں وہاں سے پاکستان میں انٹر ہو رہے تھے اور انہوں نے ان کو بالکل ٹریپ کر کے آگے آنے دیا تاکہ وہ پورے کے پورے جتنا لشکر ہے وہ اندر آئیں اور وہ بھاگ نہ سکیں. سارا کا پورا لشکر آ گیا ہے. 3 طرف سے ہمارے جوانوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا. 54 خوارج جہنم رسید کیے. شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی. 54 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں خارج کے خلاف کارروائی میں ہلاک دہشت گردوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے. کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ دہشت گردوں کو کون فنڈنگ کر رہا ہے. وزیراعظم شہباز شریف کی صدر نون لیگ نواز شریف سے جاتی عمرہ میں مشاورت. بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کے یک طرفہ خاتمے اور ملک کی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر غور ہوگا. ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی سے ٹیلی فونک گفتگو. اسحاق ڈار نے بھارت کی جھوٹی الزامات، بے بنیاد پروپیگنڈے اور یک طرفہ اقدامات کو مسترد کر دیا. کہا کہ سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کا بھارت کا اقدام بین الاقوامی ذمہ داریوں کی کھلی خلاف ورزی ہے. سینیٹر اسحاق ڈار نے پاکستان کے قومی مفادات کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا. Pakistan has always defended itself. Pakistan will always defend itself. Pakistan has the capacity to respond effectively, like we did in the aftermath of the Pulwama incident, in the aftermath of the Pahalgam. And we are good hosts, so we also served a very fantastic cup of tea. پہلگام واقعے کے بعد کشمیر کے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. بھارت کے اندر پہلگام واقعے پر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ پاکستانی ہائی کمیشن پر حملے میں بھارت ملوث ہے. بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ تمام شواہد 10 منٹ میں اکٹھے کر FIR درج کروا دی جائے؟ پاک بحریہ کی دشمن کی نیوی پر دھاک. پاکستان نیوی کی اینٹی ایکسس ایریا ڈینائل حکمت عملی پر بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر پسپا INS وکرانت محض چند روز ہی کھلے سمندر میں موجود رہا. وکرانت کو حالیہ کشیدگی کے پیش نظر بحیرہ عرب میں تعینات کیا گیا تھا. INS وکرانت 25 اپریل کو اچانک کارواڑ نیول بیس واپس پہنچ گیا. INS وکرانت کی تعیناتی پر بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا زمین آسمان ایک کر رہے تھے. رہنما تحریک خالصتان گرپتونت سنگھ پنو کا پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی. رہنما تحریک خالصتان گرپتونت سنگھ پنو نے کہا کہ ہم پاکستانی عوام کے ساتھ اینٹ کی طرح کھڑے ہیں. ہم انڈین آرمی کو پنجاب سے گزر کر پاکستان پر حملہ نہیں کرنے دیں گے. انڈیا کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن بے نقاب ہونے کے بعد بھارتی فورسز کی جانب سے کشمیریوں پر مظالم کا سلسلہ تیز. ہزاروں کشمیری شہری گرفتار. درجنوں گھروں کو مسمار کر دیا گیا. بھارتی فورسز کے ضلع سری نگر میں 63 مقامات پر چھاپے. حریت رہنماؤں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی رہائش گاہوں کو نشانہ بنایا گیا. خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا گیا. جنگی جنون میں مبتلا بھارت ایک قدم اور آگے بڑھ گیا. بھارت نے پاکستانی سرحد سے منسلک گاؤں رورا والا خرد اٹاری میں فصلوں کی کٹائی کے اعلانات کروا دیے. سرحد پر موجود فصلوں کی کٹائی کے لیے کاشتکاروں کو 2 دن کی مہلت. 2 دن کے بعد سرحد کے قریبی گیٹ بند کر دیے جائیں گے. BSF کا اعلان. دفاعی ماہرین کے مطابق ان اعلانات سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت جنگ کی تیاری کر رہا ہے.
भारत ने दरअंदाजी या हमला किया तो मुतनासिब से ज़्यादा जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू, कहा भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। हम ना कशीदगी बढ़ाना चाहते हैं और ना ही किसी इक़दाम में पहल करना चाहते हैं। भारत के जंगी जुनून के खिलाफ पाकिस्तान मुत्तहिद, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर पाकिस्तानी नामवर शख्सियात ने सवालात उठा दिए। अदाकार जावेद शेख ने कहा कि कैसे मुमकिन है कि बड़े वाक़े की सिर्फ 10 मिनट में FIR दर्ज हो जाए। गुलकार फ़ाखिर महमूद ने कहा कि हम अपनी सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम अमन चाहते हैं कि ये पूरा खिता और पूरी दुनिया अमन में रहे, वरना पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की अफवाज वो जब चाहें इस तरह की जारहियत और इस तरह की बड़े बड़े दावे करने वालों का मुंह दूसरी तरफ लगा देगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में पाकिस्तान का पानी बंद करने का बहाना तराशा गया। सिंध तास मुआहदा दो तरफा नहीं, आलमी मुआहदा है। अमन के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने खबरदार कर दिया, कहा गुजरात में मोदी के मुजालिम को दुनिया अब तक नहीं भूल पाई। पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान का मुस्बत कदम है। अगर मोदी हुकूमत वाकई सच जानना चाहती है तो फौरी शफाफ तहकीकात कबूल करे। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का एक्स पर पैगाम, कहा भारत की नई पॉलिसी जंगी जुनून की अक्कास बनती जा रही है। अगर नई दिल्ली ने लापरवाह हिकमत अमली का रास्ता चुना तो पाकिस्तान तैयार है। हमने पता किया कि सिंधु नदी का जल रोकने की क्या व्यवस्था भारत सरकार के पास है, तो पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। हिंदू पंडित की मोदी पर तनकीद, पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय दावों को पोल खोल दिया। पंडित का कहना है कि भारत के पास दरियाई सिंध का पानी रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं। भारत सरकार दरियाई सिंध का पानी रोकने पर काम करे तो कम से कम 20 साल चाहिए होंगे। इसका मतलब है कि भारतीय आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब ही सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने यहाँ। और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे, मतलब कैसे, आप क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। भारत की जारियत के खिलाफ पूरी कौम को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। भारत ने ऐलान जंग किया हुआ है, कौम तकसीम रहेगी तो किस तरह इसका मुकाबला करेंगे। अमीर जमात इस्लामी की ग्रैंड हेल्थ अलायंस के वफ़द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मज़ीद कहा कि हेल्थ मुलाजमीन 23 दिन से एहतजाज कर रहे हैं, उनके मुतालबात जायज़ हैं। हुकूमत आवाज़ों को ताकत के ज़रिए कुचलने की राह पर चल रही है। दरियाई सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर वकला के धरने जारी। कराची में नेशनल हाईवे पर मुजाहिदीन ने पुलिस मोबाइल जला दी, सूरत हाल कशीदा हो गई। मुजाहिरीन ने पुलिस और सहाफ़ियों पर पथराव भी किया। कैनाल मंसूबे पर 2 मई को CCI इजलास होने जा रहा है। सड़कें बंद करके एहतजाज से अपने लोगों को तकलीफ दी जा रही है। वज़ीर बदियात सिंध सईद गनी ने सिंध में बंद सड़कों को खोलने की दरख्वास्त कर दी। कहा सड़कें खोल देनी चाहिए ताकि लोगों की तकलीफ खत्म हो। पाकिस्तान ने चीन से 10 अरब यौन की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान इस साल के आखिर तक चीन में 10 अरब यौन का पांडा बॉन्ड जारी कर देगा। पाकिस्तान ने IMF के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत नया प्रोग्राम शुरू किया है। IMF बोर्ड आइंदा माह $1.3 अरब प्रोग्राम की मंजूरी देगा। $7 अरब प्रोग्राम के पहले जायजे पर भी दस्तखत होंगे, जिसके बाद पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत याफ्ता इदारे वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के आला सतह वफ़द की मुलाकात। डिजिटल लेन देन में शफाफियत, बेहतर कारकर्दगी और सिक्योरिटी के उमूर के लिए स्टेबल कॉइन सॉल्यूशन के निफाज पर बातचीत की गई।
وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے سندس فاؤنڈیشن کا دورہ کیا اور تھیلیسیمیا کے مریض بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔ سندس فاؤنڈیشن کی بچی کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے اسکوٹی کا تحفہ بھی دیا گیا۔ اسما بخاری نے تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کی عیادت کی اور دست شفقت رکھا۔ ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں، جنوبی پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں ہیٹ ویو سے شہری بے حال۔ کراچی میں موسم آج بھی گرم اور مرطوب رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی پارہ 36 سے 38 ڈگری تک رہنے کی پیش گوئی۔ شام کے اوقات میں ہوا میں نمی کا تناسب 45 سے 55% رہنے کا امکان۔ بالائی علاقوں میں بھی درجہ حرارت بڑھنے لگا۔ پولیو سے پاک پاکستان کا مشن، نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق قومی انسداد پولیو مہم کے دوران پنجاب اور سندھ میں 97 جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں 99% بچوں کی ویکسینیشن مکمل۔ آج مہم کے آخری روز مزید 10 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ روڈ ٹو مکہ پروگرام کے تحت سعودی امیگریشن ٹیم کراچی پہنچ گئی۔ سعودی امیگریشن ٹیم جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر عازمین حج کے لیے امیگریشن کلیئرنس کی کارروائی 29 اپریل سے شروع کرے گی۔ اسلام آباد، ملتان اور پشاور ایئرپورٹس پر پری حج اجلاس مکمل ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی دہشت گرد فورسز کی جانب سے غزہ پر حملے جاری، مزید 40 فلسطینی شہید۔ قابض فوج کے حملوں میں اب تک 51,495 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے شجاعیہ میں اپنے ایک افسر اور ایک فوجی کی ہلاکت اور دیگر کے زخمی ہونے کا اعتراف کر لیا۔ فلسطینی القسام بریگیڈ نے 4 اسرائیلی فوجیوں کے مارے جانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایران کے شہر بندر عباس میں بندرگاہ پر دھماکہ، ہلاکتوں کی تعداد 25 ہو گئی، 750 سے زائد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بندر عباس کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ ایرانی حکام کے مطابق فوری طور پر دھماکے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے بڑے مقابلے جاری۔ پی ایس ایل کے دلچسپ میچ میں لاہور قلندرز نے ملتان سلطانز کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ قلندرز کے ڈیرن میچل 64 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی کا قذافی اسٹیڈیم لاہور میں میچ جاری۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔